اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بلال ہوں۔ حبشہ میرا وطن تھا۔ میرے ابا کا نام رباح تھا، وہ بھی غلام تھے، اور میری امی کا نام حمامہ تھا اور وہ بھی غلام تھی۔ گویا میں خاندانی غلام ہوں۔ جب مجھے مکہ کی منڈی میں میرے آقا امیہ بن خلف نے خریدا تو جانتے ہو ان دنوں غلام کیا چیز ہوا کرتی تھی؟ بھیڑ، بکری، گائے یا اونٹ کی کچھ قدر تھی، لیکن غلام اس سے بہت کم تر تھا۔ غلام جب بکتا تھا تو صرف موت اسے آزاد کراتی تھی، اس کی زندگی اس کے مالک کا حکم بجا لانا ہوتا تھا۔ غلام حکم نہ ماننے کا تو کبھی خیال بھی نہیں کر سکتا تھا۔ محنت کے بوجھ تلے آ کر غلام مر گیا تو مالک کی بلا سے اسے اگر غم ہوتا تو صرف یہ کہ اس کی رقم کا نقصان ہو گیا، وگرنہ غلام کی زندگی ختم ہو جانے کا کوئی دکھ نہیں ہوتا تھا۔ میں 2 مرتبہ غلام بنا۔ پہلی بار امیہ بن خلف مکہ کے ایک سردار نے مجھے خریدا، اور دوسری بار ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے اس سے خرید کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دیا۔ پہلے مالک کی غلامی میں ذلیل و خوار تھے، اور مجھے اس بے دردی سے مارا جاتا تھا کہ ایک مرتبہ مجھے اس مار کی وجہ سے مردہ سمجھ کر ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ دوسری غلامی میں اتنا معزز ہوا کہ آدھی دنیا کے بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے سیدنا بلال کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ یہ غلامی میرے لیے بادشاہی سے کم نہ تھی۔ مجھے سردار 2 جہاں کی وہ خدمت نصیب ہوئی جسے بڑے بڑے سرداروں نے بھی رشک کی نگاہوں سے دیکھا۔ میرا جسم دبلا پتلا ہے اور قد لمبا ہے، اور میں دوسروں میں اونچے درخت کی طرح نظر آتا ہوں۔ میں حبشہ کا رہنے والا ہوں، اور اپنے ملک کے لوگوں کی طرح میرا رنگ کالا ہے۔ میرا ایک بھائی خالد ہے، وہ بھی مسلمان ہے۔ میری ایک بہن عقرہ ہے۔ میری کنیت ابو عبداللہ ہے، اور بعض اوقات لوگ مجھے ابو عمر بھی کہتے ہیں۔ میری آواز بہت بلند ہے اور بہت اثر کرنے والی ہے۔ میں آپ کو وہ باتیں سناؤں گا جو میں نے خود دیکھیں یا مجھ پر گزر گئیں۔ میں نے اسلام کا آغاز دیکھا۔ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھوں بھری زندگی بھی دیکھی، اور پھر میں نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 مقدس ساتھیوں کے ساتھ اسی مکہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے جہاں سے مکہ والوں نے انہیں نکل جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے اس دن ان کا اعلان بھی سنا کہ اگر کوئی ان کے غلام کے جھنڈے تلے بھی آ جائے گا اسے امان دی جائے گی اور اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جانتے ہو اس غلام کا کیا نام تھا؟ وہ میں تھا جس کا نام بلال ہے۔ غلاموں کی اتنی عزت شاید آسمان نے اور زمین نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان فرما چکے تھے۔ مخالفت کی آندھیاں چلنی شروع ہو گئی تھیں۔ کعبہ میں بتوں کے ہجوم تھے، 360 تھے یا 365۔ ہر قبیلہ کا علیحدہ بت، ہر دن کا علیحدہ بت، ہر تقریب کا علیحدہ بت۔ دکھوں کے بت، سکھوں کے بت، ان میں دیوتا بھی تھے اور دیویاں بھی۔ لات، منات اور عزا سب سے محترم دیویاں تھیں۔ سارے عرب کے قبائل ہر سال مکہ آتے اور ایک خاص مہینہ ذوالحجہ میں حج کی رسومات ادا کرتے۔ یہ وہ دن ہوتے کہ جب کعبہ دارالامن ہوتا، کوئی کسی کو کچھ نہ کہہ سکتا، لڑائی جھگڑے سب بند۔ قتل و خون ریزی کے دل دادا عرب یہ دن بڑے امن و سکون سے گزارتے۔ کعبہ کے مجاوروں کی کمائی کے دن بھی یہی ہوتے تھے۔ انہی دنوں منڈی بھی لگتی، شام کے سوداگر آتے، یمن سے بحری تاجر آتے۔ یمن کے تاجر اپنا مال لاتے، اور اس ملک سے بھی اور اس ملک سے بھی، یا شاید ہر ملک سے مال آتا۔ غلام بھی بکنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ غلہ، کپڑا، مرچ مسالہ، مال مویشی سب بکتے۔ دیوی دیوتاؤں کے بت بھی اس قسم کی منڈیوں میں بکا کرتے۔ انہی دنوں کا ذکر ہے کہ میں ایک مرتبہ ابو جہل کے غلام کے ساتھ کعبہ کی دیوار کے تلے بیٹھا تھا کہ
کہ ابو جہل وہاں سے گزرا۔ ہنستے ہوئے کہنے لگا، لو میاں، یہ ہے جو اللہ میاں سے باتیں بھی کرتا ہے۔ اپنے مالک کی آواز سن کر اس کا غلام تو جھٹ کھڑا ہو گیا اور اپنے آقا کے حکم کا انتظار کرنے لگا، لیکن بات ہنسی میں اڑ گئی۔ لیکن پانی پر بھی تو چل کر دکھاؤ۔ یہ آواز میرے آقا امیہ بن خلف کی تھی جو آج جہنم میں پڑا جل رہا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا، خاموش اور سر جھکائے چلے آ رہے ہیں، اور وہ کعبہ سے مڑ کر پہاڑی کی طرف چلے گئے۔ لوگ کہا کرتے کہ یہاں ایک فرشتہ آ کر ان سے باتیں کرتا ہے۔ ابو سفیان بھی وہیں تھا۔ وہ سنجیدہ قسم کا آدمی تھا، یوں ہی ہنسی میں بات اڑانا اس کی عادت نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی نظر آ رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس قسم کا کفر اگر پھیلتا گیا تو ہمارے دیوتا ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ اس نے ابو لہب کو کچھ غصے کی نظروں سے دیکھا اور اسے کہا، یہ تمہارا ہی تو بھتیجا ہے، اسے سیدھا کرو، یہ تمہارے خاندان کا فرد ہے۔ ابو لہب اس وقت کچھ نشے کی حالت میں تھا۔ کہنے لگا، 40 برس کا ہو گیا ہے، ذرا عقل نہیں آئی۔ ہے تو میرا ہی بھتیجا، لیکن خاندان کے نام کو بٹا لگا گیا ہے۔ پاگل کہیں کا، ابھی کل اپنے غلام کو بیٹا بھی بنا لیا ہے۔ جو کوئی اس کے در پر جاتا اور جو مانگتا ہے کبھی انکار نہیں کرتا، ہر ارے غیرے کو کھانا کھلا دیتا ہے۔ دسیوں آ کر اسے یوں بے وقوف بنا کر چل دیتے ہیں، کسی کو بکری، کسی کو بھیڑ، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، خالی ہاتھ اس کے در سے کوئی نہیں جاتا۔ میں کیا کروں؟ بھتیجا پاگل ہو جائے تو چچا کیا کرے؟ یہ کہہ کر ابو لہب نے اپنے ارد گرد ساتھیوں کو اس نظر سے دیکھا کہ شاید وہ اس مشکل کا کوئی حل بتائیں۔ پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، اور اسی عالم میں ابو سفیان کا بازو پکڑ کر کچھ متفکر ہو کر بولا، ابو سفیان، سوچو تو صحیح، جوان آدمی، مضبوط اور صحت مند، بیوی بھی مالدار اور دولت مند، اور شہر میں عزت و احترام، کیا چاہیے اور اسے؟ اب دیکھو، پہاڑ پر گیا ہے، غار میں بیٹھا سردی سے کانپ رہا ہوگا، سمجھتا ہے کہ فرشتہ آ کر اس سے باتیں کرتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں اس کے کان بجتے ہیں، اور یہ سمجھتا ہے کہ فرشتہ ہے۔ یہ بات سن کر سب فکر مند ہو گئے۔ آخر جنون تو جنون ہے، پاگل پاگل کہہ دینے سے تو کسی کا پاگل پن جاتا نہیں، اور کہنے سننے سے پاگل اچھے کب ہوئے ہیں؟ کچھ لمحوں بعد ابو لہب بھی پھر فکر مندی کے لہجے میں بولا، ابھی کون سا زیادہ عرصہ گزرا ہے، سال بھر پہلے کی تو بات ہے، تم سب اسے جانتے تھے، اس کی عزت بھی کرتے تھے۔ اس وقت تم لوگ اس کا ٹھٹھا مخول بھی نہیں اڑاتے تھے، اور تو اور تم لوگ اس کے پاس اپنے جھگڑے تک تو طے کرانے لے جایا کرتے تھے۔ آخر اسے سیانہ ہی سمجھتے تھے نا، تبھی تو تم لوگ اس کے پاس جاتے تھے۔ ابو سفیان بولا، اچھا ٹھیک ہے، ہمارے دیوی دیوتاؤں تو خود اس سے سمجھ لیں گے، لیکن یہ جو غریب فقیر یا غلام گلمٹے اس کے ساتھ چمٹنے شروع ہوئے ہیں، ان سے تو میں نمٹوں گا، جو کنگلا کنگال ہے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ عمار وہاں آ گئے۔ عمار کوئی امیر یا سرمایہ دار نہ تھے، لیکن غلام بھی نہ تھے، آزاد تھے اور اسلام لا چکے تھے۔ ان ظالموں نے انہیں پکڑ لیا اور گرا لیا، لیکن ان کا سر نہ جھکا سکے۔ وہ بھی اگر غلام ہوتے تو جھکی گردن، نیچی آنکھوں اور دوہری ٹانگوں کو اپنی جان کی حفاظت سمجھتے، لیکن وہ تو آزاد تھے۔ مگر غربت بھی تو جرم ہے۔ وہ غریب کیوں تھے؟ اس لیے ان سرداروں نے انہیں پکڑ لیا۔ ان فرعونوں نے انہیں کہا کہ بتاؤ محمد تمہیں کیا سکھاتا پڑھاتا ہے؟ انہوں نے بڑے سکون سے جواب دیا کہ وہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، ہم سب اسی کے بندے ہیں اور اسی طرح برابر جیسے کنگھی کے دندانے۔ یہ سن کر میری ہڈیاں تک سن ہو گئیں۔ میں نے سوچا اچھا ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم سب برابر ہیں، میں اور امیہ برابر۔
عمار، ابو سفیان اور ابو لہب برابر، لیکن میں تو مجبور تھا، غلام جو ہوا۔ لیکن امیہ تو سردار مکہ تھا، وہ اسے کیسے برداشت کر لیتا؟ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں نے سوچا عمار میں یہ جرأت کہاں سے آ گئی؟ وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عبادت کی تعلیم دیتے ہیں، ہمیں سچ بولنے کی نصیحت کرتے ہیں، ہمسایہ سے نیک سلوک کرنے کو کہتے ہیں، اور یہی سن کر یہ ظالم انہیں چھوڑ چھاڑ دیتے۔ لیکن عمار نے تو انہیں ساری کتاب ہی کھول کر سنا دی۔ ابو سفیان کے پاس ایک کوڑا ہوا کرتا تھا۔ جب عمار نے یہ بات کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایک خدا کی عبادت سکھاتے ہیں اور اس کے بندے سب برابر ہیں، تو اس نے عمار کی کمر پر وہی کوڑا رسید کر کے کہا، ایک خدا؟ ہمارے تو 360 خدا ہیں، ہمارے محافظ اور ہمارے خالق اور ہمارے رازق۔ مجھے یاد ہے اور خوب یاد ہے کہ ابو سفیان غصے میں بھرا کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر، اور پھر اگلا لمحہ، ہاں اگلا لمحہ، اسی لمحہ میری زندگی میں انقلاب آ گیا۔ ابو سفیان غصے میں بھرا بک رہا تھا کہ محمد یہ نہیں سمجھتا کہ یہی بت ہماری روزی اور ہماری کمائی کا باعث ہیں۔ ہر سال سارے عرب کے قبائل انہی بتوں کی پرستش کے لیے یہاں آتے ہیں، ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اور پھر ہم سے ایسے ہی بت خرید کر بھی لے جاتے ہیں۔ یہی ہمارے معبود بھی ہیں اور یہی ہمارا رزق بھی ہے۔ کیا ہم غریبوں اور کمزوروں کی دیکھ بھال نہیں کرتے؟ اے عمار، کیا تمہارا حصہ تمہیں نہیں ملتا؟ اور دیکھو عمار، اگر ہمارے 360 بتوں کی جگہ ایک خدا آ گیا جو نہ نظر آتا ہے اور نہ اس کی آواز سنائی دیتی ہے، اور محمد کہتا ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، اس باغ میں بھی، اس گھر میں بھی، مکہ میں بھی، یثرب میں بھی اور یروشلم میں بھی، سورج میں بھی اور چاند میں بھی، تو پھر ہم مکہ والے کہاں جائیں گے؟ ہمارا کیا بنے گا؟ جب سب کا خدا ان کے گھروں میں ہی ہوگا تو مکہ والے تو لٹ گئے، ہم کو کون پوچھنے والا ہوگا؟ سوچ تو صحیح عمار، محمد کی بات کیا ہمیں برباد نہ کر دے گی؟ ابو سفیان کی تقریر سے ایسا معلوم ہوا کہ گویا بات ختم ہو گئی، لیکن میرا آقا امیہ بن خلف بیچ میں کود پڑا اور مجھے آواز دی۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے دیکھا کہ امیہ اپنی ریشمی قبا سرسراتے ہوئے عمار کے پاس پہنچا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ابے عمار، یہ بلال، یہ میرا غلام، اسے میں نے رقم دے کر خریدا ہے، یہ میرے برابر ہے؟ ذرا سوچ کر بتاؤ۔ امیہ کا سوال، اس کا جواب کیا تھا؟ امیہ اور بلال برابر ہیں؟ میری تو حیثیت ہی کچھ نہ تھی۔ امیہ کے سوال کے دو جواب ہو ہی نہیں سکتے تھے، ایک ہی جواب تھا، امیہ آقا، بلال غلام، امیہ آسمان، بلال زمین، یہ دونوں برابر ہو جائیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ عمار تو اس وقت عجیب بدھو سا لگ رہا تھا، لیکن کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں سب انسان، سب قومیں، سب نسلیں اللہ کے حضور سب برابر ہیں۔ اس کے جواب کے بعد سناٹا چھا گیا۔ پھر مجھے امیہ کی آواز سنائی دی، بلال، اور مجھے اس وقت کیا معلوم تھا کہ یہی آواز میری دنیا بدل دے گی۔ میرا خدا، میرا اللہ ہی عالم الغیب ہے۔ میں بلال اپنے آقا کا حکم سن کر آ گیا اور اس نے کہا، بلال، اس احمق کو سردار مکہ اور بلال کے درمیان فرق بتاؤ۔ یہ لو کوڑا اور اس کے منہ پر مارو، اسے سمجھ آ جائے گی امیہ اور بلال برابر نہیں، ان میں فرق ہے۔ عمار نے مجھے دیکھا اور بڑے سکون سے میری طرف منہ کر کے کہا، اور میں حواس باختہ ہو گیا، اور آج بھی مجھے وہ واقعہ یاد ہے، لیکن اسے دہرانے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں کہ اس وقت مجھے کیا ہو گیا۔
میری آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا، عمار نہیں تھا، لیکن ایک لمحہ بعد ہی مجھے ہوش آ گیا۔ عمار سکون اور چین کا مجسمہ میرے سامنے کھڑا تھا، اور وہ یہی لمحہ تھا کہ میرے آقا بدل گئے۔ امیہ بن خلف میرے جسم کا مالک رہ گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میری روح قربان ہو گئی، اور اس روح کی غلامی پر آج بھی میں فخر کرتا ہوں۔ اب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام تھا۔ کوڑا میرے ہاتھ سے گر گیا، مجھے ان سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے جو دیکھا وہ اسے خوب سمجھ گئے، اور میں بھی سمجھ گیا کہ میں کیا کر گیا ہوں۔ یہ ایک غلام کی بغاوت تھی۔ عمار جھکے، کوڑا اٹھایا اور میرے ہاتھ میں تھما کر کہا، بلال لو یہ کوڑا اور اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کرو، وگرنہ بلال یہ لوگ تمہیں موت کی نیند سلا دیں گے۔ لیکن میں نے کوڑا پھینک دیا، اور میرا دل چین اور سکون سے بھر گیا۔ میں نے ان آنکھوں سے ابو سفیان کو دیکھا، اس نے امیہ کو اشارہ کیا، اور پھر میں نے ہندہ ابو سفیان کی بیوی کو بھی دیکھا، جسے آج تک میں نے نظر بھر کر نہ دیکھا تھا۔ وہ زہر بھری مسکراہٹ کے ساتھ ہنسی، اور امیہ اپنے غصہ کی وجہ سے بول نہ سکا۔ چند لمحوں میں طوفان گزر گیا تو بولا، بلال میرے گھر میں صرف میرے ہی دیوتاؤں کے لیے جگہ ہے، وہاں کوئی اور خدا نہیں آ سکتا۔ اور پھر اس نے ڈھلتے ہوئے سورج پر نظر کی اور کہا، تمہاری مرمت ہوگی، لیکن آج نہیں، کل۔ آج سورج ڈھل گیا ہے، کل کی دھوپ میں تم بالکل درست ہو جاؤ گے۔ پھر میرے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے گئے، میری گردن میں رسی ڈال دی گئی، اور جس خوشی سے میں نے اس دن یہ رسیاں بندھوائیں، اس جیسی خوشی مجھے پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ مجھے غلاموں کی کوٹھڑی میں پھینک دیا گیا، اور اب مجھے موت کا انتظار تھا۔ موت کے انتظار میں بہت سے چراغ روشن ہو جاتے ہیں۔ مجھے اپنے والد کی یاد آئی، جبکہ وہ ایک رنگریز کے بڑے بڑے کڑاہوں میں رنگریزی کا کام کرتے تھے۔ اس ہولناک محنت کی وجہ سے وہ قبل از وقت بوڑھے ہو گئے۔ اور پھر مجھے میری ماں یاد آئی، جنہوں نے مجھے جنم دیا۔ وہ کھانسی کی مریض تھیں، اور کھانستے کھانستے ہی انہوں نے دم توڑ دیا تھا۔ میرے ماں باپ بحیرہ کلزم کے اس پار حبشہ کے ملک سے لائے گئے تھے۔ وہ غلام کیسے بنے، یہ بات انہوں نے مجھے کبھی نہ بتائی۔ البتہ میری ماں نے مجھے یہ ضرور بتایا کہ تمہارے حمل کے وقت تم آزاد تھے، لیکن تمہاری پیدائش غلامی کے دوران ہوئی۔ اسی وجہ سے مجھے ہمیشہ یہ یقین رہا کہ میری ابتدا تو آزادی سے ہی ہوئی تھی۔ اب میں اس اندھیری کوٹھڑی میں رسیوں میں بندھا پڑا تھا۔ میری کھال کٹی جا رہی تھی، اور میں اگلے دن کے سورج کا انتظار میں تھا۔ مکہ کا سورج مجرموں کے لیے موت کا پیغام ہوا کرتا تھا۔ پھر مجھے عمار یاد آ گیا۔ کیا یہ سزا اس نے دلوائی تھی؟ نہیں، اس نے تو مجھے کوڑا اٹھا کر دیا تھا تاکہ میں سزا سے بچ جاؤں۔ کیا یہ میرا اپنا فیصلہ تھا؟ مگر غلام کو فیصلہ کا حق ہی کب ہوتا ہے؟ وہ تو دوسروں کے فیصلوں پر عمل کرتا ہے۔ کیا یہ میری جرأت تھی یا میری حماقت تھی کہ میں نے بغاوت کر دی؟ نہیں، یہ میری جرأت بھی نہیں تھی، میں بے وقوف بھی نہیں تھا۔ اس کا جواب تو کچھ اور ہی تھا، اور وہ جواب تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارہا دیکھا تھا، لیکن ان سے بات کبھی نہ ہوئی تھی۔ جب حج یا دوسرے میلے ختم ہو جاتے تو مکہ پھر اپنی پہلی حالت پر آ جاتا۔ لوگ میرے پاس سے گزرتے۔ ایک غلام کی کسی کو کیا پرواہ تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ وہ جب بھی پاس سے گزرتے تو ان کی نگاہوں میں کچھ اپنائیت سی ہوتی، لیکن اب تو وہ خدا کا ایک عظیم الشان نشان تھے۔ میں اب ایک خدا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں ان دنوں جاہل ان پڑھ تھا، لیکن میں پیاسا تھا، پانی کی تلاش میں تھا، اور اس پانی کی تلاش میں خدا جانے کہاں کہاں سرگرداں تھا۔ اے میرے خدا، لوگ کہتے ہیں کہ انسان خدا کو تلاش کرتا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں۔ اے میرے اللہ،
تو انسان کو منتخب کرتا ہے، اور کون ہے جو تیری مرضی کے بغیر تجھے تلاش کرے؟ اور یہی وہ رات تھی جب میں نے تیری ہی مرضی اور تیری ہی رضا سے تیرے ہی سامنے بلال کو سجدہ ریز کر دیا، اور میں بلال اسلام پر ایمان لے آیا۔ اب میری رسیاں، میری دردیں اور میری تکلیف میری خوشی کا باعث بن گئی تھیں۔ اب میری روح ترانے گا رہی تھی۔ اب میں ایک خدا کے حضور سجدہ ریز تھا اور میں پرسکون ہو گیا۔ اب میں خدا کے رحم کا امیدوار ہو گیا اور میرے سارے خوف جاتے رہے۔ اگلا دن چڑھا اور اللہ کے حکم سے ہی نیا سورج نکلا۔ ہر کام اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، اور وہ آئے اور شاید مجھ سے یہ امید کر رہے تھے کہ میں ان سے رحم کی بھیک مانگ لوں، لیکن میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہ سمجھے کہ شاید میری عقل جواب دے گئی ہے، مگر وہ کیا جانتے تھے کہ اب تو میرا سہارا میرا واحد خدا تھا۔ اب تو جو بھی سلوک وہ مجھ سے کریں گے وہی میرے مولا کی مرضی ہوگی، اور میں اسی پر راضی تھا۔ وہ مجھے گلیوں میں گھسیٹتے ہوئے لیے چلے گئے۔ ظلم آخر ظلم ہے، اکثر لوگ اسے پسند نہیں کرتے۔ گھروں کی کھڑکیاں بند تھیں۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں نے اپنے آقا کی حکم عدولی کی ہے، اور یہی بغاوت ہے، اور اسے ہرگز برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ امیہ اپنی رقم کی قیمت وصول کرنا چاہتا تھا، میں تو اس کی رقم تھا۔ وہ اپنی رقم یوں کیسے پھینک دیتا؟ اب میں اس کے کسی کام کا نہ تھا۔ اب تو صرف میری کھال ہی اس کے کام کی تھی، جو وہ ادھیڑ دینا چاہتا تھا تاکہ دوسرے غلاموں کے لیے عبرت ہو۔ آج جب اس واقعہ کو 50 برس گزرتے ہیں، مجھے امیہ پر رحم آتا ہے، جو دوسروں پر ظلم کرتا تھا، اپنے آپ پر ظلم کرتا تھا۔ میں اب انسان نہیں، 2 ٹانگوں والا جانور تھا۔ مجھے زمین پر لٹا دیا گیا۔ امیہ نے کوڑا تھام لیا۔ پھر کیا ہوا؟ درد کی کہانی ہے۔ دیکھنے والوں نے جو دیکھا، مجھے اپنی موت نظر آ رہی تھی، لیکن خدا، میرا خدا بے انتہا قدرتوں والا ہے۔ امیہ میرے جسم کو کوڑے مار رہا تھا، لیکن وہ میری روح کو وہ کیسے کوڑا مار سکتا تھا؟ مجھے آج بھی اپنی وہ آواز یاد ہے جس طرح میں نے خدا کو اس دن پکارا۔ میں نے نماز کے لیے سینکڑوں نہیں، ہزاروں بار مومنوں کو اذان دے کر اللہ کا نام لے کر بلایا ہے، لیکن اس دن مجھے صرف ایک ہی بات یاد تھی۔ میں ایک ہی لفظ کہہ رہا تھا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اور جب بھی میں اس کا نام لیتا، وہ میرا خدا، میرا اپنا اللہ میرے دل کو جواب دیتا۔ اللہ کا جواب دلوں کو ہی ملا کرتا ہے۔ میں کوڑے کھا رہا تھا، لیکن میری زبان بند تھی، اسے تالے لگ چکے تھے۔ میں ان ظالموں سے رحم کی بھیک نہیں مانگ رہا تھا، میں تو اللہ سے مانگ رہا تھا۔ اگر اس عذاب کے دوران میں کہیں مر جاتا تو امیہ کو بہت رنج اور افسوس ہوتا کہ اس کی رقم اتنی جلدی ضائع ہوگی۔ امیہ مجھے مار مار کر تھک چکا تھا۔ ہندہ ابو سفیان کی بیوی خوشبو لگائے اٹھلاتی ہوئی آئی۔ میں کوڑوں سے ادموا ہو چکا تھا، لیکن میری زبان پر اللہ کا ہی نام تھا، اور اس نے جھک کر میرے وہ الفاظ سنے تو ہنس کر بولی، لو یہ غلمٹا تو اب بھی اپنے ہی دین کا پرچار کر رہا ہے، اور چلی گئی۔ کوڑا پھر برسنے لگا۔ موت کا مزہ زندہ نہیں جانتے، مرنے والا ہی جانتا ہے کہ موت کیا ہے۔ اس دن میری تکلیفوں کا خاتمہ ہو گیا۔ مجھے کوڑوں کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ سینے پر چکی کا پاٹ رکھ دیا گیا۔ میری پیٹھ گرم ریت سے جھلس گئی۔ میرا دم لبوں پر تھا۔ میری زبان پیاس سے باہر نکل آئی، اور امیہ نے کہا، بلال، کہہ کہ لات اور عزا تیرے خدا ہیں، تیرے دیوتا ہیں۔ میں نے جواب دیا، احد احد، اور پھر میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ مجھے آسمان نظر آیا، اور وہاں میں نے سرسبز و شاداب کھیت دیکھے، پھلوں اور پھولوں سے لدے ہوئے باغ دیکھے، اور میں ان درختوں کے ٹھنڈے سائے میں بیٹھ گیا۔ یہاں ہر قوم،
اور نسل کے مرد بھی اور عورتیں بھی پھر رہی تھیں، اور ان سب کے سر فخر سے اونچے تھے۔ اور پھر وہ مجھے ایک چشمہ پر لے گئے، اور میں نے جی بھر کر ٹھنڈا پانی پیا، اور میری ساری پیاس بجھ گئی، اور میں اپنے اللہ کے اور بھی قریب ہو گیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ یہ خواب تھا یا حقیقت تھی، یا پھر میں ان کوڑوں کی وجہ سے اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ اور آج بھی میں خود سے یہ سوال کیا کرتا ہوں، اے بلال، اے پٹتے ہوئے بلال، کیا واقعی تو نے اس دن بابرکت اور مبارک روحوں کا ہی وطن دیکھا تھا؟ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ مجھے کب تک مارتے رہے اور میں کب تک بے سدھ رہا۔ مجھے یوں کچھ یاد پڑتا ہے کہ میں نے سودے بازی کی بات سنی۔ ایک کرخت سی آواز تھی جو امیہ بن خلف کی تھی، اور دوسرا کوئی ملائم اور شیریں سا لہجہ تھا۔ درہموں کی بات ہو رہی تھی۔ مجھے نامعلوم سی ہوش آئی۔ میں نے آنکھ کھولنے کی کوشش کی، لیکن مکہ کے سورج نے میری نظر چندھیا دی، اور میری آنکھیں ایک بار پھر بند ہو گئیں، اور میرے کانوں میں وہی درہموں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مکہ والوں کی تو زندگی ہی درہموں کے گرد گھومتی تھی، مگر میری زندگی کی سب دلچسپیاں ختم ہو چکی تھیں، اور میں اب ایسی نیند سو جانا چاہتا تھا کہ جہاں ان ظالموں اور موذیوں کی آوازیں مجھے جگا نہ سکیں۔ انسان اپنے ظلم کی چکی میں دوسرے انسانوں کو پیس ڈالنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تو موت دینے میں بھی شفیق ہے، رحیم ہے، مہربان ہے۔ لیکن اب مجھے ایک تیسری آواز بھی سنائی دی۔ یہ ابو سفیان تھا اور کہہ رہا تھا کہ سزا کے دوران غلام کا سودا نہیں ہو سکتا، یہ مکہ کے رواج کے خلاف ہے۔ لیکن امیہ نے بات کاٹی اور کہا کہ نہیں، اس کی جان نکل چکی ہے۔ ابو بکر چاہے تو اس لاش کا سودا مجھ سے 100 درہم میں مہنگا نہیں۔ گفتگو تھم گئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے قریب آئے اور میرا نام پکارا۔ میں نے تیز دھوپ کے باوجود آنکھ کھول کر انہیں دیکھا۔ امیہ تو بھڑک اٹھا اور بکنے لگا، اب کالے سیاہ رو جانور وحشی سانس لے۔ مجھے جیتا دیکھ کر امیہ کی آنکھیں چمکنے لگی اور بولا، ابو بکر یہ زندہ ہے، زندہ۔ اب تو 200 لوں گا، لینا ہو تو 200 درہم گن دو اور لے جاؤ۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری رسیاں ڈھیلی کی گئی، اور بلال ایک بار پھر بک گیا، اور کوئی نوجوان مجھے سہارا دے رہا تھا۔ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پہچاننے کی کوشش کی۔ یہ زید تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ بولا بیٹا۔ مجھ میں بات کرنے کی طاقت ہی نہ تھی اور نہ ہی اس کی ضرورت تھی۔ زید ہی سب کچھ کہہ گیا۔ بلال، غلامی کی زنجیر کٹ گئی۔ امیہ خوش تھا اور ہنستے ہنستے رقم بھی گنتا جا رہا تھا، اور طنز سے کہنے لگا، ابو بکر، میں تو اسے 100 درہم میں بھی دے دیتا۔ اور پھر مجھے اس کے کہکہوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں نے ابو بکر کو دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا گویا وہ نور کا ایک چراغ ہے، اور انہوں نے امیہ سے کہا، امیہ، تم چوک گئے، تم دھوکہ کھا گئے، تم 1000 مانگتے تو میں 1000 کے لیے بھی تیار تھا۔ اور ابو بکر نے مجھے زید کی مدد سے اٹھایا، اور سہارے سے ہی دونوں مجھے اپنے گھر لے گئے۔ 5 دن میں موت و حیات کی کشمکش میں رہا، کبھی ہوش بھی آ جاتی، لیکن زیادہ وقت بے ہوش اور بے سدھ پڑا رہتا۔ میرے زخموں پر خدا جانے کون کون سی مرہم لگائی گئی۔ ایک مرتبہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے کمرے میں ایک شخص کو دعاؤں میں مصروف دیکھا، لیکن پھر مجھے غشی آ گئی۔ 6واں دن چڑھا تو میں اس قابل تھا کہ باہر تازہ ہوا میں آؤں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ خود بکری کا دودھ نکالا اور مجھے اپنے ہاتھوں سے پلایا، اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے پاس بیٹھ کر 3 دن تک تمہارے لیے دعائیں کیں، یہاں تک کہ تمہارا بخار ٹوٹ گیا اور خطرہ ٹل گیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوش قسمت کسی کو نہیں دیکھا۔ بلال، اب تم اسلام میں داخل ہو۔
کل ہم دونوں انہیں صلی اللہ علیہ وسلم ملنے جائیں گے۔ میں اسلام میں داخل ہونے والا پہلا غلام تھا، اور میرا سر آج اس فخر سے اونچا ہے کہ میں ان کم ترین لوگوں میں سے تھا جسے پتھروں سے نکال کر سریا پر پہنچایا گیا۔ میں اسلام میں داخل ہونے والے ابتدائی 9 لوگوں میں سے ہوں۔ اے اللہ، میں کن لفظوں میں تیرا شکر ادا کروں۔ میں اب آزاد تھا۔ امیہ بن خلف جیسے فرعون اور ظالم کے پنجے سے نکل چکا تھا، لیکن اب میرا دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو چکا تھا، اور یہ وہ غلامی تھی جس پر میں 1000 آزادیاں بھی قربان کر دوں۔ سچ تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آیا پھر ان کا غلام ہی ہو گیا۔ میرا بھی یہی حال ہوا۔ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے جدا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اب میں اسلام کا غلام تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا، اپنے خدا کا غلام تھا۔ ابو بکر مجھے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ میں خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر تھا۔ میں نے انہیں اس سے پہلے دیکھا تو تھا، لیکن اب قریب سے دیکھا۔ میرا دل خوشی اور اطمینان سے بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی روشن تھی، آنکھیں سیاہ تھیں، لیکن ان میں شربتی رنگ جھلکتا تھا۔ مصافحہ بڑی گرم جوشی سے کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال بڑی تیز مگر پروقار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ ابو بکر سے سارا ماجرا سنا تو انہیں دعائیں دیں اور مجھے تسلی دیتے رہے۔ پھر اسلام کی باتیں بتانے لگے اور ایک خدا کی عبادت کی نصیحت کرتے رہے۔ اسی دن میں نے دوسری مرتبہ اسلام کا نام سنا، لیکن ابھی مجھ پر اس کا پورا مطلب واضح نہ ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری لا علمی کو بھانپ لیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بڑی محبت سے بولے، بلال، خدا کی رضا کے حصول کا نام اسلام ہے۔ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ خدا کے بندوں سے نیکی کرنا اسلام ہے، خواہ وہ کسی ملک یا کسی رنگ اور کسی نسل کے ہوں۔ بلال، اسلام میں سب برابر ہیں، اور یہ وہ دین ہے جو خدا نے خود اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے۔ اب مجھے پتہ لگا کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام میرا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا تھے، میرے محبوب تھے۔ اسلام لانے کے بعد تو میری دنیا ہی بدل گئی تھی۔ اب میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاں رہنے لگا۔ یہ مکہ کے سرداروں میں سے تھے، لیکن مغرور اور متکبر سرداروں والی کوئی بات ان میں نہ تھی۔ ان کا گھر بھی کوئی بڑا نہ تھا، رہنا سہنا بہت سادہ اور بے تکلف تھا۔ باتوں میں بڑے دھیمے اور مزاج کے نرم تھے، جس سے بات کرتے اس کا دل موہ لیتے۔ آپ مکہ کے کامیاب اور خوشحال تاجروں میں سے تھے، لیکن اپنا مال دوسرے سرداروں کی طرح جوئے اور شراب اور دوسرے برے کاموں میں ضائع نہیں کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے دوست تھے، لیکن عمر میں چھوٹے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تو عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہا اور مردوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ جس وقت آپ مسلمان ہوئے آپ کے پاس 40,000 درہم تھے۔ یہ بہت بڑی رقم تھی، اور جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، آپ اپنا مال نیکی کی راہوں پر خرچ کرتے اور ان غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے تھے جو مسلمان ہو جاتے اور جنہیں ان کے کافر اور ظالم مالک مارا پیٹا کرتے۔ مجھے بھی انہوں نے آزاد کرایا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ وہ میرے محسن تھے اور انہوں نے مجھے امیہ بن خلف کے ظلم سے آزاد کرایا تھا۔ ایک دفعہ کی بات ہے، میں ابھی امیہ بن خلف کے لگائے ہوئے زخموں سے اچھا بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک دن آپ رضی اللہ عنہ میرے لیے بکری کا دودھ دوہ کر لائے۔ میں نے شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے مجھے آزاد کرایا ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ آپ الٹا میرا شکریہ ادا کرنے لگ گئے اور کہنے لگے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ غلام آزاد کرانے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے۔ پھر کہنے لگے، بلال، میں نے تمہارے لیے ایک نیا کام سوچا ہے، کیا تم اسے کر لو گے؟ یہ کام غلامی کے زمانہ کے کام سے زیادہ سخت ہوگا۔ میں نے جواب دیا، ہاں میرے آقا، میں ضرور کروں گا۔ یہ سننا تھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور مجھے یوں لگا کہ میرا جواب سن کر آپ کو تکلیف ہوئی ہے۔ آپ نے دودھ کا برتن ہاتھ سے رکھ دیا، میرا کان پکڑ کر اپنا ماتھا میرے ماتھے سے لگا کر مجھے کہنے لگے، بلال، تم اب آزاد ہو، تمہارا کوئی آقا نہیں، آزادی سے جینا سیکھو، تم کسی کے غلام نہیں ہو۔ میں سنبھل گیا اور کہا، ہاں یہ درست ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میرا کان چھوڑ دیا اور ہنس پڑے۔ اسی وقت ایک بلی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قریب آ کر آپ کے پاؤں پر لوٹنے لگی اور میاؤں میاؤں کر کے دودھ مانگنے لگی۔ آپ نے علیحدہ برتن میں اس کا دودھ ڈال دیا اور وہ خوشی سے پینے لگی۔ یہ دیکھ کر میں بڑا حیران ہوا، کیونکہ میں تو شاید بلی کو ٹھوکر مار کر بھگا دیتا۔ اس سے مجھے خیال آیا کہ ابھی تو میں نے بہت کچھ سیکھنا ہے، ابھی تو میں نے سچا مسلمان بننے کے لیے بہت کچھ کرنا ہے۔ بلی کی بات سے مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا۔ یہ بہت بعد کی بات ہے، ہجرت کے بعد جب تقریباً سارا عرب مسلمان ہو چکا تھا اور صرف مکہ کے قریش ہی کافر رہ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ کو فتح کرنے جا رہے تھے، میں بھی ساتھ تھا۔ راستے میں ایک جگہ ایک کتیا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے بیٹھی تھی۔ آپ نے لشکر کو حکم دیا کہ وہ راستے سے ہٹ کر گزریں تاکہ اس کتیا اور اس کے بچوں کو تکلیف نہ ہو۔ آپ انسانوں پر ہی نہیں، جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ کہا کرتے تھے، اگر تم نے کسی پیاسے جانور کو پانی پلایا تو تم نے اپنے لیے جنت میں جگہ بنا لی، اور اگر تم نے کسی بے زبان جانور کو تنگ کیا تو خدا تم سے ناراض ہو جائے گا۔ میں کہاں سے کہاں چلا گیا۔ بات میں کر رہا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی۔ آپ نے مجھے سمجھایا کہ میں اب آزاد ہوں، آزاد رہنے کے لیے مجھے کوئی کام سیکھنا چاہیے۔ آپ نے مجھے کہا، اگر میں تمہیں قلم بنا دوں تو لکھنا سیکھ لو گے؟ میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ میری آزاد زندگی کا ایک بہت قیمتی لمحہ تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھے لکھنا پڑھنا سکھائیں گے، جو مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو بھی کم ہی آتا تھا۔ اس طرح میں نے لکھنا پڑھنا شروع کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھے قلم بنا دیتے، میں سیاہی بناتا، کبھی کھال پر لکھتا، درختوں کی چھال پر لکھتا، گیلی مٹی پر لکھتا، چولہے کی بچی ہوئی راکھ زمین پر بچھا کر لکھتا، اور تو اور میں ہوا میں انگلیوں سے لکھتا رہتا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھے سبق دیتے، میرے لکھے ہوئے کی اصلاح کرتے۔ ایک دن عجیب بات ہوئی، میں بیٹھا سیاہی بنا رہا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ باہر سے آئے۔ مجھے سیاہی بناتا دیکھ کر ان کا چہرہ کھل اٹھا، میرے سیاہی بھرے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے، انہیں ایک لمحہ دیکھا اور پھر انہیں چوم لیا، مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، عالم کے ہاتھ کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ قیمتی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں سے چلے گئے۔ میں سیاہی بنانے والے برتن کے پاس بیٹھا اور دیر تک اپنے سیاہی بھرے ہاتھوں اور انگلیوں کو دیکھتا رہا۔ میرے ذہن میں عجیب عجیب خیال آئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عجیب شخص ہیں، جس نے مجھے اتنا بلند کر دیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میرے ہاتھ چومے، میں دوسروں کی ٹھوکریں کھانے والا، کالے رنگ کا غلام، ابو بکر مکہ کے سردار۔ میرا دل بھر آیا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان دنوں کے حالات میں نے مختصر ہی بیان کیے ہیں، اگر تفصیل بتاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ ہم مسلمان ابھی تعداد میں تھوڑے سے تھے، اسلام کی تبلیغ بھی کھلم کھلا نہ کر سکتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں سے جو اسلام کے متعلق معلوم کرنا چاہتے، گھر کے اندر ملتے یا شہر سے باہر
کسی جگہ ملاقات کرتے، یہاں تک کہ بعض دفعہ ہمیں بھی ایک دوسرے کا پتہ نہ لگتا تھا، کیونکہ اس وقت ہم اپنے مسلمان ہونے کا ذکر کسی سے نہ کرتے تھے۔ ان دنوں اسلام صرف ایک اللہ پر ایمان لانا تھا۔ جبرائیل نے شروع میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز اور وضو کا طریق تو سکھا دیا تھا، مگر جس طرح آج ہم دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں یہ بعد میں شروع ہوئی، اور روزے تو اور بھی بعد میں شروع ہوئے۔ ہم یا تو اپنے اپنے گھروں میں یا شہر سے باہر کسی گھاٹی میں 2-2 4-4 مل کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ انہی دنوں ایک شخص ارقم نامی مسلمان ہوئے۔ ان کا گھر شہر سے باہر تھا، ہم سب وہاں جمع ہو جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں آ جاتے تھے، ہم وہاں نمازیں پڑھا کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے، ان سے اسلام سیکھتے۔ ہم اس گھر کو دارالاسلام کہا کرتے تھے۔ اس وقت ہماری مخالفت تو ہوتی تھی، مگر چونکہ ہم تھوڑے تھے اس لیے اس میں شدت نہ تھی۔ آہستہ آہستہ قریش کو خیال ہونے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ ان کے لیے خطرہ بن جائیں، اس لیے انہوں نے زور و شور سے ہماری مخالفت شروع کر دی۔ دشمنی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ مکہ والے بت پرست تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی کے خلاف تھے، اور وہ صرف ایک خدا کو عبادت کے قابل سمجھتے تھے۔ پھر عرب اور خاص طور پر بڑے بڑے سرداروں کے لیے لوگوں پر ظلم کرنا، ڈاکے ڈالنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، قتل کرنا ایک عام سی بات تھی، جبکہ اسلام ان باتوں سے روکتا تھا۔ اسلام میں کوئی غلام ہے نہ آقا، سب برابر ہیں۔ اس لیے بھی سردار اسلام کے دشمن ہو گئے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ قرآن اگر خدا کا کلام ہے تو محمد کی بجائے مکہ کے کسی سردار پر کیوں نہیں اترا؟ کتنے بڑے اور امیر سردار تھے، مگر کتنے جاہل تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ نعوذ باللہ خدا بھی ان کی مرضی پر چلے۔ ان ساری باتوں کی وجہ سے وہ ہمیں تنگ کرتے رہتے، اور ان کی کوشش تھی کہ اسلام کو ختم کر دیں۔ ایک دفعہ مکہ کے سردار مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس گئے کہ وہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ وہ اپنی باتیں بند کر دے۔ ابو طالب نے انہیں نرمی سے سمجھا کر واپس کر دیا۔ دوسری دفعہ پھر کچھ سردار اکٹھے ہو کر آئے اور ابو طالب کو کہا کہ اگر محمد ان باتوں سے رک جائے تو ہم اسے اس کی خواہش کے مطابق مال دینے کو تیار ہیں، اگر وہ سرداری چاہتے ہیں تو ہم انہیں اپنا سردار بنانے پر راضی ہیں۔ انہوں نے دھمکی بھی دی کہ اگر محمد ان باتوں سے نہ رکے تو ہم سب مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے، اس لیے اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ۔ اس پر ابو طالب کو فکر ہوئی۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہنے لگے میری ساری قوم میری مخالف ہو گئی، اب بہتر یہی ہے کہ تم یہ کام چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مرضی سے تو یہ کام نہیں کر رہے تھے، یہ خدا کا حکم تھا، وہ اس کو پورا کرنے سے کیسے رک جاتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا اگر آپ ڈرتے ہیں تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی جو کام اللہ نے میرے سپرد کیا ہے اس سے نہیں رکوں گا۔ جب ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا ارادہ اور ہمت دیکھی تو کہا محمد جاؤ اپنا کام کرو، جب تک میں زندہ ہوں تمہارے ساتھ ہوں۔ ابو طالب سے مایوس ہو کر قریش نے فیصلہ کیا کہ ہر سردار اپنے خاندان میں سے مسلمان ہونے والے پر سختی کرے اور اسے مجبور کرے کہ وہ اسلام چھوڑ دے۔ اس طرح مسلمانوں پر بہت سے ظلم شروع ہو گئے۔ ان دنوں ہم پر کیا گزرتی تھی، یہ دکھوں اور مصیبتوں کی ایک لمبی کہانی ہے، یہ تو آنسوؤں کی داستان ہے۔ کوئی ایسا ظلم نہ تھا جو ہم پر نہیں ہوا، ہمیں رسیوں سے باندھ کر مارا جاتا تھا، مکہ کی تپتی ہوئی پتھریلی زمین پر آوارہ لڑکے ہمیں گھسیٹتے پھرتے اور بڑے بڑے پتھروں کی سلیں ہماری چھاتی پر رکھ کر اوپر چڑھ جاتے، ہمارا کھانا بند کر دیا جاتا اور کہا جاتا جب تک اسلام نہیں چھوڑو گے تمہیں بھوکا رکھا جائے گا۔ ظالموں نے ہمارے کئی مسلمان بھائیوں کو تکلیفیں دے دے کر شہید کر دیا۔ مکہ کے سردار یوں تو بہت بہادر بنتے تھے، مگر حال یہ تھا
کہ بوڑھی مسلمان عورتیں بھی ان کے ظلم سے محفوظ نہ تھیں۔ ہماری ایک بہن سمیہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں کے سامنے اس کے خاوند کو شہید کر دیا، پھر اس کو بھی اتنے زخم لگائے کہ اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ یہ باتیں مختصر بتا رہا ہوں، تفصیل اس لیے نہیں بتا سکتا کہ مجھے اپنے شہید بہن اور بھائی یاد آ جاتے، اور تو اور خود میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ظلم سے بچے ہوئے نہ تھے۔ کبھی قریش ان کے گلے میں کپڑا ڈال کر دونوں طرف سے اتنا کھینچتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس گھٹنے لگتا۔ کبھی نماز پڑھتے ہوئے آپ کے سر پر اونٹ کی اوجڑی رکھتے تھے جو اتنی بھاری ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے بھی سر نہ اٹھا سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے، کبھی آپ کے گھر میں گند پھینکتے، آپ کے دروازے پر کانٹے بچھا دیتے کہ باہر نکلنے میں تکلیف ہو۔ جب اس پر بھی مسلمانوں نے اسلام کو نہ چھوڑا بلکہ ایک ایک دو دو کر کے کافر مسلمان ہونے لگے تو قریش کا غصہ اور ظلم مزید بڑھ گیا۔ مسلمانوں پر اتنا ظلم ہوتے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ بہتر ہوگا کہ مسلمان مکہ سے باہر چلے جائیں۔ اس کے لیے انہوں نے میرے ملک حبشہ کو پسند کیا اور کہا کہ اس ملک کا بادشاہ عدل اور انصاف کرنے والا ہے، اس کے ملک میں ظلم نہیں ہوتا، جو مسلمان جانا چاہیں وہ وہاں چلے جائیں۔ پہلی دفعہ 11 مرد اور 4 عورتوں پر مشتمل قافلہ حبشہ گیا۔ ان جانے والوں میں سے بہت سے لوگ قریش کے طاقتور قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی بات سے تم سمجھ گئے ہوگے مسلمان جو طاقتور قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے وہ بھی ظلم و ستم سے محفوظ نہ تھے۔ غلاموں یا غریبوں کے پاس تو جانے کے لیے سامان ہی نہ تھا، وہ کیسے سفر کرتے؟ اس لیے میں بھی حبشہ نہ جا سکا۔ یہ لوگ چھپ چھپ کر مکہ سے نکلے اور سمندر کی طرف چل پڑے۔ جب شیبیہ کی بندرگاہ پر پہنچے تو انہیں حبشہ جانے والا جہاز مل گیا اور وہ روانہ ہو گیا۔ جب قریش کو پتہ چلا کہ کچھ مسلمان ان سے بچ کر نکل گئے ہیں تو انہوں نے پیچھا کیا، مگر اس وقت تک جہاز روانہ ہو چکا تھا۔ قریش بھی آسانی سے ہار ماننے والے نہ تھے۔ انہوں نے اپنے کچھ سرداروں کا وفد حبشہ بھجوایا۔ یہ سردار وہاں کے پادریوں اور درباریوں سے ملے اور قیمتی تحفے دے کر ان سے کچھ کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ کچھ دن کے بعد یہ وفد بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ کو بہت سے تحفے پیش کیے اور عرض کی کہ ہمارے شہر کے کچھ لوگوں نے ملک میں فساد ڈال دیا ہے اور ایک نیا مذہب بنا لیا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ وہاں سے بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، آپ حکم دیں کہ ہم انہیں واپس لے جا سکیں۔ بادشاہ نے جواب دیا، میں یوں ہی تو انہیں واپس نہیں کر سکتا، یہ لوگ میری پناہ میں ہیں، میں ان کی بات سن کر فیصلہ کروں گا۔ اگلے دن بادشاہ نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا، ان سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کیا قصہ ہے؟ ان مسلمانوں میں ابو طالب کے بیٹے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، بات یہ ہے کہ ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، برے کام کرتے تھے، اپنے سے کمزوروں اور غریبوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر خدا نے ہم میں ایک رسول بھیجا، اس نے ہمیں ان برائیوں سے روکا اور نیک کام کرنے کو کہا۔ ہمیں بتایا کہ خدا ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہم نے اس کی باتیں سنی اور وہ باتیں ہمیں اچھی لگیں۔ ہم نے بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت شروع کر دی اور برے کاموں سے توبہ کر لی، اچھے کام کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ اس پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور ہمیں مارنے پیٹنے اور ہم پر ظلم کرنے لگی۔ اے بادشاہ، اب ہم اس ظلم سے تنگ آ کر آپ کے ملک میں پناہ لینے آئے ہیں، مگر انہوں نے یہاں بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا۔ بادشاہ ساری بات سمجھ گیا۔ اس نے جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا، فکر نہ کرو، تم میری پناہ میں ہو، تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ہاں، مجھے وہ کلام تو سناؤ جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے۔ جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی آیات بادشاہ کو سنائیں۔ یہ آیتیں سن کر بادشاہ کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ وہ رو پڑا۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ تو ویسا ہی کلام ہے جیسا ہمارے نبی یسوع مسیح پر اترا تھا۔ پھر بادشاہ نے قریش سے کہا، جاؤ
میرے ملک سے نکل جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ ادھر مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم اس طرح جاری تھے۔ ایک دن کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر بیٹھے تھے۔ ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینی اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے اور ایک لفظ بھی جواب میں نہ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کی ایک خادمہ نے سارا واقعہ دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد حمزہ جو شکار کو گئے ہوئے تھے واپس آئے۔ جب گھر پہنچے تو خادمہ نے کہا کہ آپ شکار کھیل رہے ہیں اور آپ کے پیچھے ابو جہل آیا تھا اور آپ کے بھتیجے کو گالیاں دیتے ہوئے ابھی یہاں سے گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے سنتے رہے اور جواب میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ یہ سن کر حمزہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور خادمہ سے پوچھا، کیا یہ بات درست ہے؟ اس نے جواب دیا، اس میں شک کی کوئی بات ہی نہیں، سارا واقعہ میرے سامنے ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی حمزہ الٹے قدموں باہر نکلے اور خانہ کعبہ کی طرف چلے گئے، جہاں ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جاتے ہی زور سے اس کے سر پر اپنی کمان ماری اور کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے آج میرے بھتیجے کو گالیاں دی ہیں اور اس نے تمہیں جواب تک نہیں دیا۔ یہ ان گالیوں کا جواب ہے۔ یہ بھی سن لو کہ میں بھی آج سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں۔ اس کا خدا میرا خدا ہے، جو وہ کہتا ہے وہی میں کہتا ہوں۔ ہمت ہے تو میرے سامنے آؤ۔ ابو جہل کے ساتھی اس کی حمایت میں بولنے لگے، مگر ابو جہل حمزہ کی بہادری اور جرأت دیکھ کر ڈر گیا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو یہ کہہ کر روک دیا کہ نہیں، مجھ سے زیادتی ہوئی تھی۔ حمزہ درست کہتے ہیں، بات بڑھانے کی ضرورت نہیں، یوں بات تو ختم ہو گئی۔ حمزہ اپنے گھر آ گئے۔ جوش میں تو یہ کہہ آئے تھے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں۔ جب غصہ کم ہوا تو سوچنے لگے، یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ دیر تک سوچتے رہے، دل تو پہلے ہی اسلام کی اچھی باتوں کو مان چکا تھا، ایک جھجک باقی تھی۔ آخر یہی فیصلہ کیا کہ بت پرستی چھوڑ دینی چاہیے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ حمزہ کے مسلمان ہونے پر ہم بہت خوش تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ تو اتنے خوش ہوئے کہ خانہ کعبہ میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور خدا کے ایک ہونے کا اعلان کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس اعلان پر قریش کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ ہم انہیں اٹھا کر گھر لائے۔ یوں اسلام پر مصائب کا دور بھی گزرتا گیا اور اپنی تاریخ رقم کرتا چلا گیا۔ حمزہ کے بعد عمر ایمان لائے، شیب ابی طالب کی محصوری کا واقعہ گزرا، غم کا سال آیا، طائف کی وادی نے بھی اپنا ظلم ڈھا لیا، مگر اسلام کا یہ نور پھیلتا ہی گیا۔ مدینہ کی طرف ہجرت کا اہم واقعہ ہوا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ میں ہجرت کی، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہماری اندھیری راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا 14ویں کے چاند کے چڑھنے سے بھی زیادہ خوشی کی بات تھی۔ خدا کا نبی، خدا کا پیارا، ہمارا محبوب، ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے یثرب پہنچ گیا تھا۔ وہ اپنے شہر پہنچ گیا تھا، وہ شہر جس کی قسمت میں خدا کے نبی کی پناہ گاہ ہونا لکھا تھا۔ اس دن کے بعد سے ہم اسے یثرب کی بجائے مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کا شہر کہنے لگے، اور اب تو شاید بہت سے لوگوں کو علم ہی نہ ہو کہ کبھی اس شہر کو یثرب کہا جاتا تھا۔ اب ہم آزاد تھے، مسلمان آزاد تھے، اپنے اللہ کی مرضی پر چلنے کے لیے، اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کے لیے اور اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آمد کے بعد سب سے پہلے ہجرت کر کے آنے والے لٹے پٹے مہاجرین کو مدینہ کے رہنے والے انصار کے سپرد کیا، اور ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار کا بھائی بنا دیا۔ اسے عرف عام میں مواخات کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو رویحہ خثامی رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا، اور ہمارا یہ تعلق جو خدا کے نبی نے باندھا تھا ہمیشہ قائم رہا، اور ہم دونوں ایک دوسرے کو سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کر چاہتے اور پیار کرتے تھے، اور جس حد تک ممکن ہوتا ایک دوسرے کے کام آنے کی کوشش کرتے تھے۔ میں جو مکہ کا ایک بے قیمت غلام تھا، جسے کوئی اپنے پاس بٹھانا بھی گوارا نہیں کرتا تھا،
آج اسلام کی برکت سے ایک معزز برادری کا فرد بن چکا تھا۔ مدینہ ہجرت کے بعد مسلمان اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کے لیے بالکل آزاد تھے، اور اسی مقصد کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ تشریف لانے کے فوراً بعد ایک مسجد کی تعمیر شروع کی، جس کے لیے تمام مہاجرین اور انصار نے بڑے جوش و خروش سے کام کیا، اور کرتے بھی کیوں نہ، جبکہ ان کا محبوب آقا خود ان کے ساتھ تعمیر کے کاموں میں مصروف تھا۔ میں وہ منظر کیسے بھول سکتا ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس مسجد کی تعمیر کے لیے مٹی اٹھا اٹھا کر لاتے تھے۔ میں بھی ان کاموں میں شریک تھا اور اپنی ہمت کے مطابق پورے جوش اور جذبے سے یہ کام سر انجام دے رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ مسجد جو آج ہم تعمیر کر رہے ہیں، کل اسی میں اللہ تعالیٰ مجھے مؤذن کے طور پر اذان دینے کی سعادت بھی عطا کر دے گا۔ چنانچہ جب نماز باجماعت کا آغاز ہوا تو نماز کے لیے لوگوں کو بلانے اور اکٹھا کرنے کے طریقے بھی سوچے جانے لگے۔ بعض کا خیال تھا کہ نماز کا وقت ہونے پر آگ جلا کر دھوئیں کے ذریعے سے لوگوں کو خبر کی جائے، بعض نے کہا کہ جھنڈا بلند کیا جائے، اور بعض نے ناقوس بجا کر اطلاع کرنے کا مشورہ دیا۔ لیکن بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعض اصحاب کی رویا کے مطابق اذان دینے کے طریق کو پسند فرمایا اور مجھے بلا کر ارشاد فرمایا کہ اذان کے کلمات سیکھ کر نماز کے اوقات میں ان کے ذریعے سے لوگوں کو مسجد کی طرف بلایا کروں۔ یہ میری زندگی کی سب سے عظیم سعادت تھی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی کہ میں مسجد نبوی میں مؤذن کے طور پر مامور کر دیا گیا۔ چنانچہ اپنا یہ فرض سر انجام دینے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ تو فطری طور پر مجھے اونچی اور پرسوز آواز عطا کی تھی، اور کچھ درد میری آواز میں اس محبت کی وجہ سے پیدا ہو جاتا تھا جو مجھے اپنے پیارے آقا اور اسلام سے تھی۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ میری آواز میں اذان سننا پسند کرتے تھے۔ عورتیں اپنے کام چھوڑ کر اذان سننے لگتیں اور بچے میرے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے تھے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود میں جانتا ہوں کہ یہ سب لوگ اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرتے تھے، اور یہ اسلام کا پیغام ہی تھا جس نے مجھے ایسے محبت کرنے والے وجود عطا کر دیے، ورنہ میں تو صرف ایک حبشی ہوں جو کل تک معمولی غلام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے مجھے ہجرت کے پہلے سال سے لے کر 11 ہجری تک باقاعدگی سے اس فرض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور سوائے شاذ کے اس تواتر کو کبھی نہیں توڑا۔ ہاں، مدینہ سے میری غیر حاضری کی صورت میں اذان دینے کی ذمہ داری عبداللہ بن ام مکتوم کے سپرد ہوتی تھی۔ بعض حالات میں صبح کی نماز کے لیے مدینہ میں 2 اذانیں بھی ہوتی تھیں۔ مثلا رمضان المبارک میں ایسی صورت میں پہلی اذان میں دیا کرتا تھا جو نماز کے وقت سے کافی بیشتر ہوتی تھی، جبکہ دوسری اذان جو نماز کے لیے ہوتی تھی وہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ خیبر کی فتح کے بعد اسلامی لشکر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں مدینہ واپس آ رہا تھا کہ ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا بندہ ہے جو صبح کی نماز کے لیے ہمیں جگانے کی ذمہ داری لے؟ اس پر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں جاگ کر یہ ذمہ داری ادا کروں گا اور صبح کی نماز کے لیے سب کو جگا دوں گا۔ یوں سب لوگ بے فکر ہو کر سو گئے اور میں نے جاگنے کا ارادہ کر کے نفل نماز پڑھنی شروع کر دی۔ کافی دیر تو نماز میں ہی گزر گئی، اور اس کے بعد میں مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا تاکہ صبح کے آثار دیکھتے ہی سب کو جگا دوں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ باوجود سب تدبیروں کے میری بھی آنکھ لگ گئی، اور جب صبح لوگوں نے مجھے جگایا تو دن طلوع ہو چکا تھا۔ ہم سب نے دن چڑھنے کے بعد نماز فجر ادا کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی دلی کیفیات کو بھانپ کر نماز کے بعد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص سوتا رہ جائے اور نماز قضا ہو جائے تو جس وقت آنکھ کھلے فوراً اس نماز کو پڑھ لے۔ کفار اور مشرکین کی طرف سے مسلمانوں پر بہت ہولناک مظالم ڈھائے گئے تھے، اور اب جب کہ مسلمان ہجرت مدینہ کر چکے تھے، ان مظالم کا سلسلہ ایک اور رنگ میں شروع ہو گیا۔ کفار مکہ نے اسلام کو نابود کرنے کے ناپاک ارادے سے مدینہ کی طرف حملے کرنے شروع کر دیے، اور اس سلسلہ میں بہت سے معرکے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم مسلمانوں کو اپنے دفاع کے لیے جنگ کرنے کی اجازت دے دی تھی، اس لیے اب ہم سب بڑی بے جگری کے ساتھ کفار کے مقابلے کے لیے نکلتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے تعداد میں کم ہونے کے باوجود ہمیشہ کفار کو ذلت آمیز شکست دیتے تھے۔ میں
جو اپنے آقا کا ایک کمزور سا غلام تھا، میں بھی ہر ایک معرکے میں اپنے آقا کے ساتھ شریک رہا اور جس حد تک خدا نے توفیق دی اپنی خدمات پیش کرتا رہا۔ غزوہ بدر اس سلسلہ کا سب سے پہلا معرکہ تھا جو مدینہ کے قریب بدر نامی مقام پر پیش آیا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں صرف 313 نہتے مجاہدین نے 1000 مسلح کفار کو عبرتناک شکست دی۔ اور یہ غزوہ میرے لیے اس لحاظ سے بھی یادگار ہے کہ اسی غزوہ کے بعد جب کفار شکست کھا کر اپنی جانیں بچانے کے لیے میدان جنگ سے فرار ہو رہے تھے تو اچانک میں نے دیکھا کہ ان بھاگنے والوں میں میرا ظالم مالک امیہ بن خلف اور اس کا بیٹا بھی تھا۔ اسلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن کو بھاگتا دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں لا نجوت ان نجا امیہ کا نعرہ لگا کر اور اپنے چند ساتھیوں کو ساتھ لے کر اس کا پیچھا کیا اور اسے جا لیا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اسلام کا یہ بدترین دشمن خاک و خون میں لتھڑا ہوا زمین پر بے جان پڑا ہوا تھا۔ یہ وہی امیہ تھا جو خود کو خدا سمجھا کرتا تھا اور اپنی طاقت کے زوم میں کمزور اور مجبور مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑا کرتا تھا، جانوروں کی طرح انہیں پیٹتا تھا، گلیوں میں گھسیٹتا تھا اور گلے میں رسی ڈال کر محلے کے لڑکوں کے سپرد کر دیتا تھا تاکہ وہ اس مظلوم کے ساتھ جو چاہے سلوک کریں۔ اور آج وہی ظالم اپنے گناہوں کی پاداش میں بدر کے میدان میں بے یار و مددگار پڑا تھا اور اس عبرتناک انجام کا وہ خود ذمہ دار تھا، کیونکہ ظلم کے جو بیج اس نے اپنے ہاتھوں سے بوئے تھے لازم تھا کہ وہ ان کا کڑوا پھل بھی کھاتا۔ سچ ہے کہ ظلم خواہ کتنا ہی بڑھ جائے اس کی قسمت میں مٹنا ہی لکھا ہے، پس ظلم کا ایک سیاہ باب آج ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں اور کفار کے درمیان اور بھی بہت سے غزوات ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر ایک موقع پر میں بھی اپنے آقا کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں لڑنے والوں میں شامل تھا۔ غزوہ احد اور غزوہ غطفان میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا۔ غزوہ خندق کی کھدائی کے موقع پر میں بھی دیگر اصحاب کے ساتھ خندق کی کھدائی کا کام کرتا رہا۔ غزوہ خندق کے بعد غزوہ بنو قریظہ کی طرف روانگی کے لیے بھی حضور نے اعلان کرنے کے لیے مجھے ہی چنا اور فرمایا کہ اے بلال، مسلمانان مدینہ کو آگاہ کر دو کہ جو شخص بات ماننے والا اور اطاعت کرنے والا ہے وہ فوراً تیار ہو جائے اور نماز بنو قریظہ کی آبادیوں میں پہنچ کر ادا کرے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت عطا فرمائی، اور مکہ میں داخلے کے وقت بھی، اور اس سے بھی بڑھ کر خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہوئے میں ان چند خوش نصیبوں میں سے تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مجھے ایک عظیم اعزاز سے بھی نوازا۔ آپ نے اپنے اس کمزور غلام کے بارے میں اعلان فرمایا کہ جو کوئی بلال کے جھنڈے کے نیچے آ جائے گا اسے امان دی جائے گی۔ میں خدا کی قدرت پر حیران تھا کہ وہ کمزور غلام جو کل تک مکہ کی گلیوں میں خود بے امان تھا، آج اہل مکہ کے لیے امان کی ضمانت بن گیا تھا۔ مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے آج میری امان کے محتاج تھے۔ واقعی خدا تعالیٰ کے کام انسان کے فہم اور ادراک سے بہت بالا ہوا کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں مجھے ارشاد فرمایا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دوں اور خدائے واحد کا نام اس بستی میں بلند کروں جہاں چند سال پیشتر خدا کا نام لینے پر مظالم کی انتہا کر دی جاتی تھی۔ وہ کیفیت بیان سے باہر ہے کہ میں نے یہ اذان کس طرح دی۔ میں کیسے بھول سکتا تھا کہ یہ وہی مکہ ہے جہاں خدائے واحد کا ذکر کرنے پر مجھے تپتی دھوپ میں لٹایا جاتا تھا اور کوڑے لگائے جاتے تھے۔ میرے ساتھیوں کو کوئلوں پر جلایا جاتا تھا اور بعض کو اس جرم کی پاداش میں قتل بھی کر دیا گیا تھا۔ آج اسی مکہ کے مرکز سے جب میں اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہا تھا تو بے اختیار یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ واقعی بہت بڑا ہے، جس نے اپنے رسول کو ہزاروں مخالفتوں اور طوفانوں کے باوجود فتح عطا فرمائی اور کوئی جتھا اور گروہ اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو نہ روک سکا۔ میری آواز جوں جوں بڑھ رہی تھی، اس کا جوش اور ولولہ بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور بتوں کے پوجنے والے نادان کفار مکہ کے دل اذان کے ایک ایک لفظ پر کانپ سے جاتے تھے۔ وہ جو 360 بتوں سے مدد کی امید لگائے بیٹھے تھے، اب یہ جان چکے تھے کہ حقیقی خدا ایک ہی ہے اور ان کے بت اس کے مقابل پر کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے تو بعد میں یہاں تک کہہ دیا کہ شکر ہے کہ
کہ میرا باپ بہت پہلے مر گیا تھا، ورنہ آج وہ کعبہ سے بلند ہونے والے الفاظ شاید برداشت نہ کر پاتا۔ میں خوش قسمت تھا کہ میں آج مکہ کی گلیوں میں خدا کا نام بلند کرنے کی توفیق پا رہا تھا، اور یہ آواز لمحہ بلمحہ پھیلتی ہی چلی جا رہی تھی اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن وہ تھا جب میں اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا تھا، اور اسی زندگی میں یہ تکلیف وہ دن دیکھنا بھی مقدر تھا کہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن وہ تھا جب میں اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا تھا، اور اسی زندگی میں یہ تکلیف دہ دن دیکھنا بھی مقدر تھا کہ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے محبوب آقا سے جدائی کا دکھ دیکھنا پڑ رہا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ اپنے آقا کی وفات پر میری زبان سے بے اختیار یہ کلمات نکلے تھے کہ کاش میری ماں مجھے جنم ہی نہ دیتی، اور اگر جنم دیا تھا تو کاش میں آج سے پہلے مر گیا ہوتا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھنا پڑتا۔ میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ میں جو ہر نماز کی اذان دینے کے بعد اپنے پیارے آقا کے دروازے پر جا کر یہ صدا دیا کرتا تھا کہ الصلاۃ یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ، نماز تیار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 روز قبل جب آپ کافی علیل تھے، آپ کے دروازے پر گیا اور حسب معمول نماز کے لیے اطلاع دی۔ میری بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت اور غیر حاضری کے تصور سے درد کی جو کیفیت مجھ پر گزری وہ بیان سے باہر ہے، لیکن اس سے بھی بڑا صدمہ ابھی ہمارا منتظر تھا، اور بالآخر 12 ربیع الاول 11 ہجری کو پیر کے دن وہ واقعہ ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کیا ہوئی؟ ہماری تو دنیا اندھیر ہو گئی، مدینہ تاریک ہو گیا مدینہ تاریک ہو گیا اور ہمارا پیارا آقا ہمیں الوداع کہہ کر اپنے محبوب حقیقی کے حضور حاضر ہو گیا۔ حسان بن ثابت نے تو یہ شعر کہہ کر اپنی دلی کیفیت بیان کر دی کہ کنت السواد لناظری فامی علیک الناظر من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت حاضر، یعنی اے رسول تو میری آنکھ کی پتلی تھا اور تیری وفات کے سبب میری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، اب تیرے بعد جو چاہے مرے، مجھے تو تیری وفات کا خوف تھا جو واقع ہو گئی۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ ہم سب کی یہی حالت تھی، بلکہ شاید اس سے بھی بڑھ کر، جس کا بیان الفاظ میں ناممکن ہے، اسے صرف وہی دل جان سکتا ہے جو ایسی کسی کیفیت سے گزرے۔ حضور کی وفات کے بعد مدینہ مجھے ایک ویرانے کی طرح لگتا تھا، اور جب بھی باہر نکلتا تھا درد کی کیفیت بہت بڑھ جایا کرتی تھی، کیونکہ مدینہ کی ہر گلی، ہر موڑ سے مجھے اپنے آقا کی یاد آ جاتی تھی۔ میرے لیے اب اس بستی میں رہنا ناممکن سا ہو گیا تھا۔ چنانچہ ایک روز ہمت کر کے خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ مجھے شامی سرحدوں کی طرف ہونے والے جہاد میں شرکت کی اجازت مرحمت فرمائیں تاکہ میرے دکھ میں کچھ کمی واقع ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے میری درخواست سنی اور پھر بڑی محبت سے مجھے مدینہ میں ہی رہنے کا ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اے بلال، اس بڑھاپے میں ہمیں جدائی کا داغ نہ دو اور یہیں مدینہ میں ہی رہو۔ خلیفہ وقت کا یہ ارشاد سن کر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور شام جانے کا خیال دل سے نکال دیا۔ تاہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں نے مسجد نبوی میں اذان دینا بند کر دی، کیونکہ جب میں اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کہتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود نہ پا کر مجھ پر سخت رکت طاری ہو جاتی تھی اور میں اذان مکمل نہ کر پاتا تھا۔ یہ محبت کی دنیا کے قصے ہیں، عام آدمی ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتا، لیکن ایک عاشق صادق اس بات کو بڑی اچھی طرح سے جان سکتا ہے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ارشاد پر میں مدینہ میں رک گیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں نے اذان دینا بند کر دیا۔ مدینہ سے ہجرت اور وفات۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی کے واقعات آپ نے سنے اور دیکھا کہ کس طرح ایک معمولی غلام کی زندگی سے وہ سیدنا بلال بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ارشاد پر آپ مدینہ میں رک گئے، لیکن اداسی اتنی تھی کہ آپ کے لیے مدینہ میں رہنا بہت مشکل تھا۔ چنانچہ خلیفہ اول کی وفات کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت بلال نے ایک مرتبہ پھر اپنی درخواست آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ کی دلی کیفیات کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو شام کی طرف جانے کی اجازت دے دی اور آپ مدینہ سے رخصت ہو کر شام چلے گئے، جہاں اسلامی لشکر کے ساتھ آپ نے بعض مہمات میں حصہ بھی لیا۔ آپ نے 1 سے زائد شادیاں کیں، لیکن آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ سیدنا بلال کی وفات دمشق میں 20 ہجری میں قریباً 70 سال کی عمر میں ہوئی اور آپ کو باب الصغیر کے قریب ایک قبرستان میں دفن کیا گیا۔ یہ قبرستان دمشق میں بہت معروف ہے اور زائرین کا ایک ہجوم سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی قبر پر دعا کرنے کے لیے آتا ہے۔ ہم خود بھی جب اس مزار مبارک پر حاضری دینے کے لیے پہنچے تو ایک عجیب کیفیت ہماری منتظر تھی۔ بہت سی قبروں کے درمیان ایک مزار بنا ہوا تھا جس کی سیڑھیاں اتر کر نیچے جانا پڑتا تھا۔ وہاں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی قبر موجود ہے۔ ہم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور اپنے عظیم آقا اور اس کے عظیم غلام کے لیے دعا کی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں معمور ایک شخص نے اذان دینا شروع کی اور خوبصورت اذان سے مزار کا وہ کمرہ گونجنے لگا۔ یہ بلالی اذان تو نہیں تھی، لیکن الفاظ وہی تھے جن کا بلال کے ساتھ ایک ایسا گہرا اور اٹوٹ تعلق تھا کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کے مزار میں ان الفاظ کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ ہم نے اپنے گرد و پیش پر نگاہ دوڑائی تو معلوم ہوا کہ وہاں موجود ہر ایک آنکھ نم تھی اور مؤذن کی صدا بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔